السلام علیکم دوستو ساتھیوں میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 2 جون ہے سن 2020 اور منگل کا دن ہے۔ موسم اسلام آباد میں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا میرے پیچھے بادل ہیں پھر بھی، اور یہ میں اپنے جو میرا فلیٹ ہے اس کی بالکنی میں کھڑا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بادل ہیں، ٹمپریچر ڈاؤن ہے، بارش نہیں ہے لیکن بڑا خوبصورت یہ موسم ہے۔ اور اسلام آباد اپنی بھرپور جو اس کی خوبی ہے موسم کی، یہ شاید بادل مری سے آئے ہوں گے یا اس سے پیچھے پہاڑی سلسلے سے آئے ہوں گے، لیکن یہاں پر بہت لوگوں کے لیے ریلیف ہے۔ کرونا بہت پھیل چکا ہے، میں آپ کو بتاؤں اسلام آباد کی حالت اس وقت کرونا کے حوالے سے بہت ہی خراب ہے۔ جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں، پرائیویٹ لیب جو ٹیسٹ ہو رہی ہیں، کل میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک لیب سے تقریباً 110 لوگوں کا ٹیسٹ ہوا، اور وہ 110 میں سے 103 لوگ جو تھے وہ پازیٹیو آئے ہیں۔ جو پرائیویٹ کلینکس ہیں، ہاسپٹلز ہیں بہت سارے، وہ انہوں نے بند کر دیے ہیں۔ کرونا کے پیشنٹس ہیں، وہ ہاسپٹل جو پہلے کرونا کو نہیں لے رہے تھے وہ بھی لے رہے ہیں، اور اب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت پھیل گیا ہے۔ اور وہ جو پہلے بات ہوتی تھی نا کہ پاکستان ایونچولی ہرڈ امیونٹی کی طرف چلا جائے گا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ سب کو ہو جائے کرونا، اور جو بچ گیا پھر وہ اس خطرے سے باہر نکل آئے گا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک اور ریکوری ریٹ بہت کم ہے۔ یہ تو اب ظفر مرزا صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں، وہ بہت تنقید کرتے ہیں۔ لاہور میں ریکوری ریٹ زیادہ ہے، کراچی میں، سندھ میں ریکوری ریٹ ہے، KPK میں ہے، یہاں سب سے کم 9-10% ہے۔ لوگ بہت پریشان ہیں، اور کرونا جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ، ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ جہاں پر نہیں ہے لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کریں، جو پرائم منسٹر نے کہا ہے سمارٹ طریقے سے آپ رہیں، اور یہ بالکل ایک دوسرے کے نزدیک نہ آئیں۔ لیکن کرونا بھائیان پھیل چکا ہے بالکل میرے دوستوں ساتھیوں، اور اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے۔ یہ تو کرونا کی اپڈیٹ تھی، پورے ملک سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں۔ میں اسلام آباد میں ہوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ کرونا یہاں پر پھیل گیا۔ دوسرا، پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں ایک کیس کا بڑا گہرا تعلق ہے، وہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ریفرنس ہے۔ اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس لڑ رہے ہیں جو وکیل، اور پاکستان کی اکثر بار کونسلز اور بہت سارے صحافی بھی، بہت سارے دانشور بھی، وہ انہوں نے اس کیس کو اس طریقے سے پورٹرے کر دیا ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نکالنا چاہتی ہے، اور کیونکہ ان کا جو بہت سارے جو ان کے خیالات ہیں وہ پاکستانی فوج کے حوالے سے، پاکستان کی ایجنسیز کے حوالے سے وہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے گورنمنٹ ان کو یعنی گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ان کو نکالنا چاہتی ہے۔ سپریم کورٹ کا فل بینچ اس کو سن رہا ہے، 10 بڑے آنریبل ججز ہیں، اور وہ اب اس کا فیصلہ جو کریں گے ظاہر ہے آئین اور قانون کے مطابق کریں گے۔ آج 2 مہینے کے بعد سماعت ہوئی اس کیس کی، کرونا کی وجہ سے اور پھر چھٹیوں کی وجہ سے 10 ممبر بینچ تھا، جسٹس عمر عطا بندیال اس کی سماعت کر رہے تھے۔ میں آپ کو تھوڑا سا، میں جو اس کی نیٹی گیٹی ہے وہ نہیں دوں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ کیس کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ بہت سارے لوگ فیڈرل کیپٹل میں یہ بات کرتے ہیں جو بڑے دانشور ہیں کہ جناب اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب رہ گئے تو پھر پاکستان کی جو طاقتور ایجنسیز ہیں، پاکستان کی فوج ہے، ان کی جو طاقت ہے وہ کرٹیل ہو جائے گی۔ اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ اب یہ عدالتیں جو ایجنسیز ہیں ان کے پاس ان کے اثر و رسوخ میں نہیں ہیں۔ جبکہ حکومت کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ناپسند ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی خواہش ہو کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نکل جائیں جوڈیشری سے، کیونکہ انہوں نے بھی اگلے 3-4 سال کے بعد چیف جسٹس بننا ہے، اور ابھی تک ان کے جو فیصلے ہیں اس میں یہ جو فیض آباد دھرنا کیس تھا اس میں انہوں نے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے فیصلے میں فوج کو خوب، یعنی بالکل نظر آتا ہے کہ ان کی فوج کے ساتھ وہ ان کو پسند نہیں کرتے، ان کے اثر و رسوخ کو پسند نہیں کرتے، یا جس طریقے سے پاکستان میں معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ہیں ان کو وہ پسند نہیں کرتے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے، گورنمنٹ کے جو وزارت قانون کے جو لوگ ہیں، کہ یہ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی یہ رائے ہو، یہ خواہش بھی ہو، لیکن ہم نے جو ریفرنس بنایا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دس از واٹ دے سے۔ اب آج
سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی سماعت تھی اور فروغ نسیم صاحب نے حکومت کی طرف سے دلائل کا آغاز کیا. انہوں نے 2-3 پوائنٹ میں نے آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے بتائے. ان کا فوکس یہ تھا کہ اگر ایک جج صاحب کی فیملی نے، ان کی بیوی نے، بچوں نے جائیداد باہر بنائی ہے اور جج صاحب کے اوپر سوال کیا گیا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ جج صاحب بتاتے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، ان کی بیوی بتا دیتی پیسے کہاں سے آئے ہیں، اور یہ سارے کی ساری جو کنٹروورسی ہے یہ ختم ہو جاتی. بات ہی ختم ہو جاتی کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے یا کوئی اور چاہتا ہے. لیکن جج صاحب نے ابھی تک یہ پیسے کہاں سے آئے، یہ ان کی فیملی نے پیسے کہاں سے لیے، اس کے حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ ٹیکنیکل پوائنٹ اٹھا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ان پراپرٹیز کا پتہ لگایا گیا وہ غیر قانونی طریقہ تھا، وہ ججز کی ایک طرح سے جاسوسی تھی، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس لیے وہ جو غیر قانونی طریقے سے انفارمیشن حاصل کی گئی ہے اس کی بنیاد پر ان کو اس میں قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. یہ ایک ٹیکنیکل ان کی گراؤنڈ ہے. لیکن پاکستان کی عدلیہ جتنی وائبرنٹ ہے اور جس طریقے سے انہوں نے نیک نامی اور عزت کمائی ہے، اگر اس کیس کو، میں یہ اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، اگر اس کیس کو ختم کر دیا گیا ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ، تو پاکستان کی جوڈیشری کی جو ایک جو پرسیپشن ہے اس پر بڑا سوال اٹھ سکتا ہے. ججز بھی مائنڈفل ہوں گے اس بات کے. آج جو سوالات ججز نے، کیونکہ سماعت کل کے لیے ملتوی ہوئی، تو یہ کہا عدالت نے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو انفارمیشن غیر قانونی طور پر، یعنی جو طریقہ ہے ججز کے حوالے سے تحقیقات کا، اس سے ہٹ کے جو انفارمیشن حاصل کی جائے، کیا اس کی بنیاد پر فیصلہ دیا جا سکتا ہے، اور کیا یہ جو میلافائڈی نہیں ہے یہ. اب میں ساری وہ سن رہا تھا، ہیئرنگ میں کمرہ عدالت میں موجود تھا، اور وہاں پر جو ججز کے سوالات تھے اس میں ایک فاضل جج صاحب نے یہ سوال کیا، بڑے معزز جج ہیں، آئی ہیو گریٹ رسپیکٹ اینڈ ریگارڈ فار ہم. انہوں نے ایک بریگزٹ کا حوالہ دیا کہ وہ جو فیصلہ تھا، جو برطانیہ کی جو پارلیمنٹ تھی، اس کا جو وزیر اعظم نے جو فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کو ڈیزالو کر رہے ہیں، سسپینڈ کر رہے ہیں، وہ فیصلہ عدالت نے، برطانیہ کی سپریم کورٹ نے اس کو مسترد کر دیا تھا. اور آپ یعنی جو فروغ نسیم صاحب کا دلائل وہ یہ تھے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ریفرنس پیش کیا گیا، اس کے بعد جو شوکاز نوٹس آیا، تو اس شوکاز نوٹس کو چیلنج کیا گیا. اس نوٹس پر بات ہونی چاہیے. جو سپریم جوڈیشل کونسل کی پہلے کی کارروائی ہے اس پر، وہ ایک علیحدہ چیز ہے جس پر عدالت کے بہت سارے ممبران کا، ججز کا یہ خیال تھا کہ ان کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس بات کو بھی دیکھیں کہ کیا یہ جو ریفرنس بنایا گیا ہے یہ بدنیتی پر ہے، انفارمیشن کیسے آئی، کہاں سے آئی، اور یہ کیوں کیا گیا. تو اس پر جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو مجھے حضرت عمر فاروق کا وہ واقعہ یاد آ رہا تھا، جس میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ اے عمر، تمہارے پاس یہ 2 کپڑے کیسے آئے، 2 جوڑے کیسے آ گئے، 2 کرتے کیسے آ گئے، تم تو اس کے اہل نہیں ہو، کہاں سے آئے یہ دوسرے کرتے کے پیسے. تو اسی وقت حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ دوسرا کرتا میں نے دیا تھا. اب دیکھیں، منی ٹریل کی بات تھی نا، کہ کرتا کہاں سے آیا، کرتے کے پیسے کہاں سے آئے، کہاں سے خریدا گیا. تو فوری طور پر حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے نے وہ منی ٹریل دی، جو وہاں پر موجود تمام لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. یہی سوال میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا کہ آپ کے پاس منی ٹریل، یہ اس کی کیا ہے، یہ جو آپ نے فلیٹ لیے ہیں، پیسے کہاں سے آئے. انہوں نے کہا میرے بچوں سے پوچھو. بچوں نے کہا جی ہمیں دادا نے دیے تھے. دادا نے کہاں سے دیے تھے؟ وہ جی قطر کے امیر کے ساتھ انہوں نے بزنس کیا تھا، اور وہ یہ بزنس کا منافع جب ریکارڈ چیک ہوا تو وہ اس منافع کا کہیں ذکر ہی نہیں، اس پیسے کا کہیں آنے کا ذکر ہی نہیں تھا، اور بیچ میں وہ ایک اقامہ نکل آیا، اس کا بھی انہوں نے اس کو بھی چھپایا تھا، جس کی بنیاد پر نواز شریف صاحب سپریم کورٹ سے نائل ہوئے. پھر احتساب عدالت نے ان کو ریفرنسز میں سزا سنائی. منی ٹریل نہیں تھی کہ منی ٹریل آئے، کہ پیسے آئیں. اب جو پہلا 2010 کا جو ریفرنس تھا چودھری افتخار صاحب کے خلاف، وہ بھی اسی طرح ٹیکنیکل گراؤنڈز پر رد ہوا تھا. دیکھیں، ریفرنس میں الزام یہ تھا کہ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کیا اپنے بچے کے لیے بھی، کہ اس کو وہ بنایا جائے، کہاں پتہ نہیں کون سے گروپ میں لے جایا جائے، اور وہ 3rd کلاس تھی ان کی، 3rd ڈویژن تھی، ان کو میڈیکل میں داخلہ دلوایا گیا، پھر ان کو FIA میں لایا گیا. وہ ان کا عہدے کا ناجائز استعمال. دوسرا اس میں ایک چارج یہ بھی تھا
کہ افتخار چودھری صاحب نے جو رسید سبمٹ کی ہیں اپنے ری ایمبرسمنٹ کے لیے، اس میں ایک ایسے گیس اسٹیشن کی رسیدیں بھی شامل ہیں جہاں پر پیٹرول بکتا ہی نہیں ہے، جہاں پر صرف ڈیزل بکتا تھا۔ تو ریفرنس میں یہ تھا کہ یہ ایسا شخص جو اس طرح کے غلط بل سبمٹ کرتا ہے، کیا اس کو یہ حق ہے کہ وہ پاکستان کے چیف جسٹس رہ سکیں؟ اب یہ ایک الزام تھا، سچ تھا جھوٹ تھا، یہ تو جب چودھری افتخار اس کا جواب دیتے تو پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ ہونا تھا۔ لیکن اس وقت خلیل الرحمان رمدے صاحب نے بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پر وہ جو ریفرنس تھا، میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اپنی ویڈیوز میں، کہ اس ریفرنس کے میرٹ پر، یعنی اس کے اندر جو مواد تھا اس پر کبھی بات نہیں ہوئی، لیکن صرف ٹیکنیکل گراؤنڈز پر اس کو مسترد کر کے تو افتخار چودھری صاحب کو اس پہ بحال کیا گیا۔ اب یہاں پر بھی کچھ ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی پٹیشن میں یہی پلی لے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے یہ غیر قانونی ہے، اس طریقے سے میرے بارے میں انفارمیشن نہیں لی جا سکتی تھی اور یہ میری جاسوسی کی گئی ہے، ججز کی جاسوسی کی جاتی ہے۔ انہوں نے اس کیس کو جوڈیشری ورسز اسٹیبلشمنٹ بنانے کی کوشش کی، اور آج میں نے دیکھا جب ججز کے جو سوالات تھے، آج یہ بات کہنی پڑے گی کہ فروغ نسیم صاحب نے اپنا کیس جو تھا بڑے مؤثر انداز میں انہوں نے پیش کیا، اور آج انہوں نے وہ ڈاکومنٹ بھی سبمٹ کیا جو اس ریفرنس کی جو انفارمیشن کی جو درخواست دینے والے صحافی تھے وحید ڈوگر صاحب، انہوں نے 10 اپریل کو یہ درخواست دی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی فیملی کے نام پراپرٹیز ہیں اور یہ انہوں نے وہ پراپرٹیز شو نہیں کی اور اس کی منی ٹریل نہیں ہے، تو اس لیے ان کو اس عہدے پر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ 5 اپریل کو انہوں نے لنڈن کی رجسٹری میں وہ ساری انفارمیشن حاصل کی تھی۔ یہ پہلے عدالت مانگتی رہی، وکیل بھی منیر ملک صاحب بھی مانگتے رہے، لیکن سرکار نے یہ انفارمیشن نہیں دی تھی۔ آج یہ انفارمیشن آئی، لیکن ججز کے سوالات جو تھے جس انداز میں، اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا بیٹھے ہوئے کہ ایک شاید ان کا مائنڈ میک اپ ہوا تھا منیر ملک صاحب کے آرگومنٹ کے بعد کہ جو یہ غیر قانونی طریقے سے انفارمیشن حاصل کی جائے کیا، اور یہ وہ مان رہے تھے کہ شاید یہ انفارمیشن غیر قانونی طریقے سے ہی حاصل کی گئی ہے۔ بہرحال ایک میں صرف یہ کر رہا ہوں، ہماری عدلیہ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ہم پابند ہے، اور پھر یہ ججز، میں تو کوئی ان پہ کسی ایک جج پر بھی کوئی شک نہیں کر سکتا، بڑے زبردست جج ہیں، لیکن اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ریلیف ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ دیا گیا، ان سے منی ٹریل نہ لی گئی اور ان کو اس حوالے سے ان سے سوال و جواب جو ہیں اس کا جواب نہیں آیا، تو ہو سکتا ہے یہ پاکستان کی جو جوڈیشری ہے، ہماری اتنی زبردست جوڈیشری ہے، اتنی وائبرنٹ، اتنی بہادر جوڈیشری، ہمارے دشمنوں کو موقع ملے گا کہ وہ اس حوالے سے انگلی اٹھا سکیں۔ اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل اینڈ آئی ایم ویری پازیٹیو کہ ججز آر مائنڈ فل آف دیٹ، اور ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ججز میرٹ کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور اگر پراپرٹی بنائی گئی ہے اور اس کی منی ٹریل نہیں ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان ضرور یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ وہ پیسے کہاں سے آئے، اور اگر وہ پیسے قانونی طریقے سے آئے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا ان کی فیملی کے پاس اس کا حساب موجود ہے، تو باعزت جج ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کوئی ان کو اپنے عہدے سے نہیں ہٹا سکتا، چاہے کوئی پسند کرے یا نہ کرے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔